اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد. گناہ کبیرہ غیبت کے تباہ کن اثرات سے خود کو بچانے کے طریقوں پر یا غیبت کے تباہ کن گناہ سے خود کو بچانے کے طریقوں پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور اس کے سلسلے کا درس نمبر 2. پچھلی بار بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے، کسی بیماری سے بچنے کے لیے جو اسٹیمولس آپ کو درکار ہوتی ہے، اسی وقت درکار ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اس کی مکمل انفارمیشن. انسان اس گناہ سے، اس بیماری سے اس وقت بچنے کی صحیح کوشش کرے گا کہ جب وہ اس کے متعلق مکمل آگاہ ہو، اس کی مذمت سے آگاہ ہو، اس کے نقصانات سے آگاہ ہو، اور غیبت کے سلسلے میں کن مقامات پر غیبت شمار ہوتی ہے، کب شمار نہیں ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. یعنی یہ سب چیزیں جب اس کے علم میں آتی ہیں تو پھر وہ اس کو معلوم چلتا ہے کہ ارے یہ تو بہت ہی کوئی خطرناک قسم کا گناہ ہے، یہ تو ہماری پوری دنیا اور آخرت کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کو جتنی معلومات زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا اور وہ بچے گا. ایک دفعہ پتہ نہیں کسی درس میں نے بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی کلینک چلتی نہیں تھی، ان کے سامنے کویک تھا، اس کی کلینک خوب چلتی تھی، اور معلوم نہیں چلا کہ وہ خوب اسٹیرائڈز دیتا تھا لوگوں کو. سمٹمز اس سے ذرا ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں لیکن بیماری اندر ہی موجود رہتی ہے. اب مریض کو تو ظاہر ہے فوری ریلیف چاہیے، اس کا فی الحال درد دور ہو گیا، فی الحال جو ہے اس کا بخار اتر گیا تو اس کو فائدہ محسوس ہوتا. اب ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، اگر ویسے ہی منع کرتے تو وہ کویک وہاں سے جاتا نہیں. وہ اس کے پاس گھر کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے کہ تم کوالیفائڈ نہیں ہو اور تمہارے ہاتھ میں شفا بھی ہے، تم روزانہ میرے پاس آ جایا کرو اور میں تمہیں یعنی بیماریوں کے متعلق بتاؤں گا، اس کی دواؤں کے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے متعلق بتاؤں گا. وہ آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے جب اسے بتایا کہ بھئی یہ تو فلاں دوائی جو ہے اسٹیرائڈ، اس کی یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں. اب جب اس کے اندر علم کچھ پیدا ہوا تو وہ ڈرنے لگا دوائیں دیتے ہوئے، اور جب اس نے اس کو روکا تو ظاہر ہے کہ باقی تو اور انفارمیشن تھی نہیں. آہستہ آہستہ اس کی کلینک ٹھپ ہونے لگی اور بہرحال پھر اس کو وائنڈ اپ کر کے جانا پڑا وہاں سے. تو ہمیشہ یہ ہے کہ انسان کی جب معلومات بڑھتی ہیں تو اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے. یہی اس غیبت کے گناہ کے ساتھ بھی اسی وقت انسان اس سے بچے گا کہ جب وہ اس کے متعلق مکمل انفارمیشن ہوگی. جیسے آج ہمارا درس نمبر 2 ہے، امید ہے کہ تیسرا اور شاید چوتھا بھی اس کے بعد درس ہو، تو اس میں مکمل انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی. دیکھیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب انسان امام کا یہ قول پڑھے گا کہ غیبت کرنے والے کو اپنی سلامتی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اس کو سلامتی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس کا پیچھا کریں گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اخروی زندگی کے اندر بھی اس کو سلامتی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. جیسے کہ جب ہم اس کے نقصانات بیان کریں گے تو معلوم چلے گا کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. تو دنیا اور آخرت دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ گناہ. اور امام نے یہ بھی فرمایا، چھٹے امام نے، کہ کسی کی غیبت مت کرو تاکہ تمہاری غیبت نہ کی جائے، اور اپنے کسی بھائی کے لیے گڑھا مت کھودو ورنہ تم بھی اس میں جا پڑو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یعنی غیبت مت کرو تاکہ تمہاری غیبت نہ کی جائے. یعنی اس کا ایک اور نقصان ہے کہ آپ ابھی تو کسی کی غیبت کر رہی، لازمی یہ بات جان لیجئے کہ آپ کی غیبتیں بھی کہیں اسی طرح سے ہو رہی ہوں گی. اگر آپ کو پسند ہے اپنی غیبتیں کروانا تو ٹھیک ہے، پھر جاری رکھیے. اور اگر پسند نہیں، ہم بھی یہ بات نہیں چاہتے کہ ہماری جو ہے وہ کوئی ہماری غیبت کرے، تو اس کے لیے لازمہ یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنی زبان کو روکنا پڑے گا. کسی کے لیے گڑھا مت کھودو. یہ آپ کسی کا آج عیب بیان کریں گے، کل کوئی دوسرا آپ کا عیب کسی اور کے ساتھ بیان کرے گا. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے اندر آپ بھی لپیٹ میں اسی طرح سے آئیں گی. جب بھی
روایات میں یہ چیز آئی ہے، ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں غیبت سے بچو کیونکہ غیبت جہنمی کتوں کا سالن ہے۔ اچھا، اب اس کی بہت سی تشریحات بھی علماء نے کی ہیں، کہا کہ یہ شخص جس طریقے سے کتے بھموڑتے نہیں ہیں گوشت کی بوٹیاں وغیرہ، یا اپنا ہی کوئی کتا مر جائے تو اس کا گوشت جس انداز سے کھا رہے ہوتے ہیں بھموڑ کے، اس کا وہی شائبہ غیبت کرنے والے کے اندر بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کتوں کی طرح سے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ اصل میں یہ جہنمی کتوں کی غذا بنے گا یہ شخص، یہ جس دنیا کے اندر جو لوگوں کی آبرو اور عزت کو دانتوں سے اپنے نوچ رہا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ اس کی آبرو کو دوسرے کے سامنے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا عیب کوئی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہنم کے کتوں کی جو خوراک ہے یہ شخص وہاں جا کر بنے گا، وہ جہنم کے عذاب کے جو فرشتے ہیں وہ اس کو بھموڑ بھموڑ کے وہاں پر کھائیں گے۔ تو غیبت سے بچو کیونکہ غیبت جہنمی کتوں کا سالن ہے۔ تو ایک تو اس کی بہت ہی یعنی نفرت انگیز جو شکل ہے بیماری اس گناہ کی، وہ امام نے بتائی۔ یہ چوتھے امام کی حدیث تھی۔ جہنمی کتوں کی غذا ہے، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو چوتھے امام، پہلے امام اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی روایت ہے کہ قال الامام، امام حسین علیہ السلام لرجل طاب عنده رجلا، امام نے اس شخص سے یہ بات کہی کہ جس نے کسی اور کی غیبت کی تھی، یا ھذا کف عن الغیبت، اے شخص اپنی زبان کو روکے رکھو، غیبت نہ کرو دوسرے کی، فإنها ادام کلاب النار، کہ یہ جہنمی کتوں کی غذا ہے، جہنمی کتوں کا سالن ہے غیبت کرنا۔ تو مختلف ائمہ سے جو ہے اس لحاظ سے یہ حدیث مروی ہوئی ہے۔ دیکھیے ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ بدترین بے وفائی راز کا فاش کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ نے بڑی انٹرسٹنگ اس گناہ کے اندر دیکھی ہوگی، میں انٹرسٹنگ کہہ رہا ہوں، ہمارے بھی مختلف جو وارڈز ہوتے ہیں اور اس میں اگر کوئی بہت خطرناک کمپلیکیٹڈ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، وہ وہاں پر بورڈ پہ لگا دیا جاتا ہے انٹرسٹنگ کیس لکھ کر۔ اب وہ تو بیچارہ جان سے جانے والا ہے اور یہاں پہ ان دوسرے لوگوں کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ تو اس کے اندر یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ غیبت کے گناہ سے سب سے زیادہ متاثر آپ کے قریب ترین افراد ہوتے ہیں، یعنی انسان ہمیشہ سب سے زیادہ غیبتیں انہی کرتا ہے، ورنہ دور پرے کے افراد سے تو آپ کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی کہ آپ ان کے عیب نکال کے دوسروں کو بیان کریں۔ یہ آپ کے انتہائی قریب، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے خونی رشتہ دار، آپ کے قریبی دوست، آپ کے قریبی احباب، یہ اس کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو بدترین بے وفائی ہے کہ تم تو ان کے بہت قریب ہو، تقریبات میں بھی آپ ان سے جا کر ملتی ہیں، بڑے گلے مل رہی ہوتی ہیں، بڑے اس کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں اخلاق کا ان سے، لیکن اس کے بعد پھر انہی کی غیبت کر رہی۔ کس قدر بڑی بے وفائی ہے، یعنی بدترین بے وفائی راز کا فاش کرنا ہے۔ وہ عیب چھپا ہوا تھا نا، غیبت کی تعریف یہی ہے کہ وہ چھپا ہوا عیب بیان کرنا، تو بدترین بے وفائی راز کا فاش کرنا ہے۔ اور یہ بہت پست لوگوں کی عادت ہے، پست طبیعت افراد کی عادت ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ والی اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اس قدر اس کی فضیلت ہے کہ ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی کسی برائی کو چھپائے، ایسا ہی گویا اس نے زندہ دفن لڑکی کو قبر سے نکال لیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک زمانہ تھا کفار و مشرکین مکہ جب لڑکی کوئی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ فقط بالکل نوزائیدہ بچی والی بات نہیں ہے، بچی اگر بہت سی روایات کے اندر احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بچیاں بڑی بھی ہو جاتی تھیں، اس وقت اگر نہیں کر سکا اور بعد میں کبھی اس کو غیرت آ گئی، یعنی وہ جو جاہلانہ غیرت ہے وہ اس کو آ گئی، تو وہ 3 4 5 سال کی لڑکی کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اتنی بڑی۔ تو بہرحال یعنی فرماتے ہیں کسی کی برائی کو چھپانا ایسا ہی ہے جیسے اس نے زندہ دفن لڑکی کو قبر سے نکال لیا۔
مکے میں بالکل مسجد الحرام کے سامنے جو قبرستان ہے جسے مقبرۃ الشبیکہ کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کفار و مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یہ آج بھی بالکل، ویسے اتنی سارے وہ توڑ دیے گئے ہیں، کتنی جگہیں ساری مسمار کر دی گئی ہیں، لیکن کفار و مشرکین مکہ کی یہ یادگار کو ابھی تک وہاں پہ مسجد الحرام کے بالکل سامنے، یعنی اگر آپ مسجد الحرام کا جو ایریا نظر آ رہا ہے وہاں اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوں تو آپ کو مقبرۃ الشبیکہ جو ہے اتنا قریب ہے. مشکل سے صحن کراس کر کے، جو بیرونی صحن ہے کراس کر کے جائیں تو 2-3 منٹ کے اندر وہاں پہنچ سکتا ہے آدمی. وہ آج بھی وہاں پر اس کی یادگار رکھی گئی ہے. اور یہ اس کا اندرونی ایریا، یہاں پر کفار مشرکین مکہ زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور یہیں پر ہی حضرت عمار کے والد گرامی یاسر، ان کی بھی قبر یہیں پر ہے کہیں، اور یہیں پر ہی ان کی والدہ سمیہ جو اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ ہیں، ان کی قبر بھی اسی جگہ کے اوپر. تو سوچیے اس جگہ پر انسان دہل کے رہ جاتا ہے جب اس کے واقعات پڑھتا ہے. کتنی روایت کی کہ بچیاں روتی تھیں، چلاتی تھیں، جو بڑی بھی ہو چکی ہوتی تھیں تب بھی ان کا باپ اپنے ہاتھوں سے ان کو یہاں پر زندہ دفن کیا کرتا تھا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا عیب چھپایا تو ایسے ہی کہ آپ نے اس کی اس طرح سے مدد کی کہ جو دفن کر دی گئی تھی اسے زندہ وہاں سے واپس نکال لیا. اگر آپ نے کسی کا عیب چھپایا ہو اور جائے گا کہ عیب جو ہے کسی کے سامنے اس کو ظاہر کریں، یعنی غیبت کر کے اس کا عیب ظاہر کیا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے. گویا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے کسی کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا وہاں پر. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت آدمی کے دین کو پیٹ میں لقمہ ہضم ہونے سے پہلے برباد کر دیتی. یعنی اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا آپ کو. دیکھیے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جب روایتوں میں جب انسان چوری کرتا ہے نا تو اس وقت ایمان بالکل نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت انسان بالکل بے ایمان حالت میں ہوتا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں اور بھی ذکر کیے ہوئے ہیں روایات میں کہ جس وقت ان کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو ایمان پورا نکل چکا ہوتا ہے، جب بھی توبہ کو واجب فوری قرار دیا گیا. کیونکہ اگر ایمان نکل کے باہر کھڑا ہو گیا اور آپ کو اسی وقت موت آ گئی تو آپ بے ایمان اس دنیا سے جائیں گے. تو ضروری ہے کہ انسان انتظار نہ کرے، توبہ واجب فوری اور بہت فاسٹسٹ طریقے سے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے جن کا دنیاوی نتیجہ بھی بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا عام طور پر جھوٹی قسم کھانا، جیسے روایتوں میں یہ ہے کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ فقر و فاقہ اگر کسی کو بلانا ہے، یعنی کہ بس وہ انجام دے اور فقر و فاقہ تیزی کے ساتھ لپک کے اس کی طرف آئے تو وہ جھوٹی قسم کھانا شروع کر دے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب ریسکیو کی بہت سے نمبرز ہوتے ہیں، آپ ان کو کریں تو وہ منٹوں میں وہ فورس وہاں پر پہنچ جاتی. تو بالکل اسی طریقے سے منٹوں کے اندر اندر آپ کا ایمان نکل جائے گا. بلکہ اس کے اندر تو ہے کہ یعنی ابھی لقمہ ہضم ہونے سے پہلے ابھی سمجھیں کہ 5-7 منٹ بھی نہیں لگتے کہ ایمان آدمی کا دین ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ غیبت اس طرح سے انسان کے روح کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ پوٹاشیم سائنائڈ، ویسے تو دیکھا جائے تو بڑا آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے جس طریقے سے نمک یا چینی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو سونگ بھی لیں، کیونکہ سوڈیم سائنائڈ بھی ہوتا ہے، پوٹاشیم سائنائڈ بھی ہوتا ہے، سونگ لیں تو سیکنڈز میں موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر انجسٹ کریں، کھائیں اس کو تو چند منٹ کے اندر انسان مر جاتا ہے. لیکن دیکھنے میں بڑا خوشنما سا ہے، دیکھنے میں کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں، جس طریقے سے غیبت کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس قدر جلدی اس کا ایمان ختم ہوتا ہے، ایسے جیسے اس نے پوٹاشیم سائنائڈ کھا لیا ہو اور اپنے ایمان کو ختم کر دیا ہو. تو اس کی خطرناکیت سے جب بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تباہ کن گناہ سے ہم خود کو کیسے بچائیں، اس طرح سے بچائیں کہ اس کے متعلق انفارمیشن حاصل کریں. واقعی ہمارے ایمان کو اس قدر نقصان پہنچا رہا ہے، جس وقت ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ایمان مکمل ہمارے جسم و روح سے نکل چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کے اندر بات ہے. وہ جو ایک شاعر کا بڑا اچھا جملہ مجھے لگتا ہے، جو ان کا شعر بھی ہے کہ وہ قحط مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. یعنی اگر واقعتاً اگر آپ نکال دیں غیبت کو تو اب سمجھ میں نہیں آتا بات کریں تو کیا کریں، آپس میں بالکل خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ اصل لطف اور سارا مزہ دوسروں کے متعلق ان باتوں کے اندر ہی تو آ رہا ہوتا ہے. خواتین میں کہاں دیکھنے میں آتا ہے، مردوں میں ہوتا ہے تو یا تو سیاسیات کی بات ہو رہی ہوتی ہے، خواتین ہیں تو ظاہر ایک دوسرے کے لیے بات کر رہی ہوتی ہیں، یا لباس و کپڑے وغیرہ کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈراموں وغیرہ کے متعلق.
تو بہرحال یعنی اگر یا دوسروں کے متعلق جو بات ہوتی ہے تو اس قدر ہے کہ یہ جو مخلصین کی جو یاروں کی جو بزم ہے وہاں سے بھی اگر ہم یہ چیز کو نکال دیں گے، یہاں پابندی لگا دی جائے کہ بس غیبت نہیں ہوگی، تو سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس قدر رچ بس گئی ہے یہ والا گناہ اس قدر ہو گیا ہے. اور یہ بھی بات بڑی کہی جاتی ہے، اچھی بات ہے کہ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں تو بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں. یعنی بھائی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر اچھے لوگوں کی تعریف بھی نہیں آتی ہے. لوگ بڑے اپنے آپ کو نا ریزرو کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین میں تو بہت ہی بات دیکھنے میں آتی ہے. مثلا کوئی بظاہر جو ہے اچھی بھی لگ رہی ہو یا مثلا کسی کی خوبصورتی کی تعریف خواتین نہیں کرتی، بہت ہوا تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ تم بڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہو. خوبصورت لگ رہی ہو یہ نہیں کہتی، ڈیفرنٹ لگ رہی ہو. تو مقصد ہے کہ وہ زبان عادی ہی نہیں ہے لوگوں کی تعریف کرنے کی، وہ مذمت کی اس قدر عادی ہو چکی ہے کہ وہ فراخی ساری اپنی جو ہے وہ برائیوں میں لوگوں کے ظاہر کرتی ہے، اور زبان جو ہے اور وہ اچھائی کو ظاہر نہیں کرتی. دیکھیے زبان کو اچھوں کی تعریف کا عادی بنانا چاہیے، عادی بنائیں اس کو، فراخی کے ساتھ ان کی تعریف کریں. اچھے لوگوں کی زبردستی چاپلوسانہ نہ ہو کہ مثلا ان میں نہیں ہے اور ہم چاپلوسی کر رہے ہیں ان کی، نہیں، یہ نہیں ہے. اور جو ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی بات ایسی ہوتی ہے. جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. دیکھیے پیغمبر کس طرح سے اپریشیٹ کرتے تھے لوگوں کو. مثلا جنگوں میں فوجی کمانڈر ان افراد کو بناتے تھے کہ جن کو زیادہ قرآن حفظ ہوتا تھا. یہ دیکھیے ایک اپریشیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اچھوں کی اچھائی کو اجاگر کرنا. اب کیسے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کے مطابق عہدے دیا کرتے تھے جنگوں میں. مثلا اس کو فلاں دستے کا کمانڈر مقرر کر دیا، اس وجہ سے اس کو فلاں شخص کی نسبت زیادہ قرآن آتا ہے. تو پیغمبر کا ایک طریقہ کار تھا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یعنی لوگوں کو اس لحاظ سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ مثلا کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. مثلا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھائی دیکھیں ہمارے بچے نے جو ہے وہ اتنی جو ہے قرآنی سورہ یاد کر لیے. ایک ایک بچے کو بلایا جاتا تھا سب کے سامنے، فلاں سناؤ، فلاں سورہ سناؤ. تو بچہ سنا رہا ہوتا تھا، سب مہمان سن رہے ہوتے تھے. اب تو سب لوگ موبائل فونوں میں لگے ہوتے ہیں، اچھائی کی کوئی اپریسیشن بھی نہیں اس لحاظ سے ہوتی. جب بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کے استاد کو بہت زیادہ مال اور لباس انہوں نے بخشا اور اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا اور فرمایا تمہاری محنت کا معاوضہ نہیں ہو سکتا. اس عبدالسلمہ عبد الرحمن ان کا نام تھا، جو گھر میں خاندان اہل بیت میں بچے تھے ان کے لیے ایک استاد مقرر کیا ہوتا جس نے ان کو سورہ الحمد یاد کروائی تھی. جب اس نے سورہ الحمد یاد کروائی تو امام حسین علیہ السلام نے اس قدر انعام و اکرام اس کو دیا. پورا قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے نا، بہت مشکل اس کو قاری صاحب جو قرآن پڑھانے کے لیے آتے ہیں جو بھی انتظام، تو ایک سوٹ کا بس کپڑا ان کو دے دیا جاتا ہے 500 روپے ساتھ رکھ کر، اور یعنی یہ پورا یہ انعام ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی خاص اپریسیشن نہیں، اس کی نگاہ میں بھی کچھ نہیں، 500 اور ایک سوٹ لے کے کوئی وہ نہیں. تو یہ کیا ہے کہ بہت زیادہ اپریشیٹ، اچھوں کی اچھائی کو خوب اجاگر کریں. اس کو عملی طریقے بھی ہیں اور زبانی بھی ہیں. اس سے بہت ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے. آپ بچے کی تعریف کرنا شروع کریں، ایک ہے مذمت کرنا، ہر وقت اس کو کمبخت اور فلاں اور بدبخت اور اس طرح کے الفاظ کہنا، اس کی صلاحیتیں ساری مرتی چلی جاتی ہیں. پھر وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے وہ ذلت کا ایک عادی ہو جاتا ہے اس کا نفس، تو پھر بڑے بڑے بھی کام کرتا ہے. تو بعد میں سے پتہ ہے کیا ہوا، گالیاں ہی پڑیں گی، وہ پہلے سے ہی پڑھ رہی ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار اس کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی ہم نے ایک طریقہ کار کیا تھا ایک زمانے میں. یہاں پر مثلا حج کی کلاسز ہوئی تھیں، تقریباً 30 کلاسز یہاں پر. حج ایک پورا کورس ہوا تھا حج کے مسائل کا، تو تقریباً 7-7.5 مہینے وہ جاری رہا تھا. 30 کلاسز ہوئی تھیں 1.5 گھنٹے کی. اس کا بڑا اسٹرکٹ امتحان بھی لیا گیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی اس میں فرسٹ لڑکی آئے گی اس کو حج پہ بھیجا جائے گا انعام کے طور پر. تو ظاہر ہے کیا ہے کہ ایک اپریسیشن کا ایک سلسلہ ہوا. بہت لڑکیوں نے زبردست محنت کی.
یہاں تک کہ جب وہ پہلی پوزیشن کا اناؤنس ہونا تھا تو ایک ہی نمبر، تقریباً 8 یا 10 طالبات ایسی تھیں جن کے بالکل برابر نمبر تھے، یعنی ایک ہی نمبر تھے. ظاہر 10 کو تو نہیں بھیجا جا سکتا تھا، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، تو پھر ان میں سے قرعہ اندازی کی گئی اور ان میں ایک طالبہ کو حج پہ بھیجا گیا. تو یہ کیا ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپریسیشن کا، جو اچھائی ہے اس کی وضاحت کے ساتھ. اور بالکل یاد ہے مجھے جو سب سے پہلی جو 25 سال پہلے مدرسے کی جو پہلی سیریمنی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے سب بھی بڑے ایکسائٹیڈ تھے، ایک بڑا پروگرام بھی اس کے لیے ارینج کیا گیا تھا، اور زمانے میں سب دوستوں نے آپس میں چندہ کرے کہا کہ بھئی لڑکیاں ہیں، ان کو ایک سہولت بھی مل جائے، جو فرسٹ آئے گی اسے ایک گولڈ کا ایک ہم سیٹ دیں گے جو اس کے جہیز وہیز اور اس کے لیے بھی کام آ جائے گا، بجائے اس کے کہ پیسے دیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں. تو یقین کیجیے اس قدر مخالفت کا سامنا ہمیں کرنا پڑا اس کے سلسلے میں، اور اتنی باتیں لوگوں کی سننا پڑیں، اور ایسی غلط باتیں لوگوں کی سننا پڑیں کہ اچھا یہ مدرسہ فلاں بڑا پیسہ آ رہا ہے ان کے پاس، اور یہ اور اس طرح کی باتیں کہ وہ سلسلہ 25 سال ہو گئے وہ ہم نے توبہ کر لی اس سے. یعنی کیا ہے کہ اچھوں کی اچھائی کو جو یعنی وہ جو اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا، اس سے آپ کو ڈسکریج کیا گیا، زبانی طور پر بھی اور اس طور پر بھی کہ عملی طور پر بھی اس کا کوئی اظہار نہ ہو. تو جب بھی ہمارے ہاں کوئی چیزیں یہاں پر پنپ نہیں پاتی، بچے ہیں، بڑے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہم یہاں جو ہونہار طالب علم ہوتے ہیں اپنے اچیومنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں. بہت سے اس میں بچے ایسے ہیں کہ جو زبردست قسم کی مجلسیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے بچے کہ کسی جگہ گئے، ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں، عورتوں کی مجلس میں معلوم یہ چلا کہ ذاکرہ آئی نہیں ہے، تو اس بچے نے خود ہی کہا، اس میں بچہ جو مجتبہ ہے بیچ میں، اس نے کہا کہ میں مجلس پڑھ دیتا ہوں. تو اس نے جب تک ذاکرہ نہیں آئی اس نے خود ہی مجلس پڑھی وہاں پر. تو یعنی کیا ہے کہ اب ان کو وہ کیا جائے، اپریشیٹ کیا جائے، اچھوں کی اچھائی زبان سے بھی اس کے عادی بنے تاکہ غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اسی لحاظ سے دیکھیے اور جو جگہ ہیں قرآن کے سلسلے میں مقابلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں. ایران کے اندر 100 یا عدد ایگزیکٹلی دماغ میں یاد نہیں، 1000 تھے جو حفاظ قرآن یا 100 تھے، ان کو باقاعدہ جو مقابلے میں جنہوں نے شرکت کی تھی ان سب کو حج پہ بھیجا گیا تھا. یعنی کہ اپریشیٹ کیا گیا تاکہ قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہو. اور خود سعودی عرب کے اندر جو مقابلے ہوتے ہیں وہاں میں نے خود پڑھا تھا، یعنی 5 لاکھ ریال اس کو جو اول آنے والے کو، یعنی تقریباً 4.25 کروڑ روپے جو انعام میں دیے گئے تھے. تو دیکھیے پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس وقت کتنا زیادہ جتنا اپریشیٹ کیا جائے گا اسی قدر حفاظ قرآن جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہوں گے. اور یہاں پر کوئی کچھ بھی کر لے اسے کوئی اپریشیٹ نہ زبان سے کرتا ہے نہ عمل سے کرتا ہے. تو یہ اس میں بیچ میں ایک بات مجھے یہ بیان کرنی تھی کہ اپنی زبان کو آپ لوگوں کی تعریف کا عادی بنائیں. شروع میں بتکلف آپ کو عادی بننا پڑے گا کیونکہ زبانیں برائی کے اندر زیادہ چل پڑی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ لوگ کوئی نہ کوئی اچھائی ہر ایک کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا عادی بنیں. مثبت یا مثبت نکات کی تلاش میں رہیں، یعنی شہد کی مکھی بنے یا ہاؤس فلائی جو گندگی کے اوپر بیٹھنے والی مکھی یہ نہ بنے. وہ کیا کرتی، گندے نکات تلاش کرتی، جہاں کوئی گندگی نظر آئی وہاں جا کر بیٹھتی. شہد کی مکھی بنے، وہ سلیکٹڈ جگہوں پہ عرق چوستی ہے اور وہ فضول جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں بیٹھتی ہے جا کر. تو اسی طریقے سے ایک مومن کو بھی بننا چاہیے. جیسے ملتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ایک دفعہ گزر رہے تھے، بالکل جانور کتا کوئی مرا پڑا تھا اور اس کے اوپر جو ہے نا صرف اس کے دانت نظر آ رہے تھے، باقی پورے جسم کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو جو حواری تھے انہوں نے بڑی کراہیت سے اپنے منہ کو پھیرا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اس کے دانت دیکھو کس قدر خوبصورت ہے. یعنی دانت سفید تھے اس کے، بڑے چمکدار نظر آ رہے تھے. یعنی مقصد تھا کہ ہر وقت برائی کی تلاش میں نہ رہو، اچھے نکات دیکھو نا اس کے اندر کیا ہے، اس کی اچھائی والی چیز نکال کر آپ پیش کریں. تو غیبت کے سلسلے میں یہی کرنا پڑے گا، جب تک اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. بہت سی چیزوں کے دیکھیے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے نا. جب بھی ہمارے کہا جاتا ہے جناب جیسے کابلی پلاؤ ہے، جو پہلی دفعہ کھاتا ہے اسے پسند نہیں آتی، یا کڑوے سگار کو پہلی دفعہ میں ہر شخص ریجیکٹ کر دیتا ہے، لیکن جب بار بار ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ اسی کے اندر اس کو مزہ آنے لگتا ہے. تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ زبان کو عادی بنائے لوگوں کی اچھائی کے لحاظ سے. اس کا جتنا زیادہ اچھائی کی میں زبان چلے گی اتنی غیبت سے اپنے آپ کو بچائے گا. اب آ جائیے غیبت کی تعریف کیا ہے. دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ ہم پڑھائی کا ایک خاص طریقہ، یہ جو پہلی کلاس ہوئی تھی آپ لوگوں کی اس کے اندر بھی یہ میں نے بات بیان کی تھی کہ مثلا کوئی بھی چیز ہے نا اس کے لفظی طور پر اس کے معنی کو سب سے پہلے آپ سمجھا کریں.
حتیٰ کہ مثلا جیسے آپ حج کی چیز سے پڑھ رہے ہیں، لفظ حج کے کیا معنی ہیں، کہاں سے آیا ہے یہ لفظ، اس کے معنی کیا بنتے ہیں، عمرہ ہے اس کے معنی کیا ہیں، میقات اس کے معنی کیا ہیں، مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہا جاتا ہے، مینا کو مینا کیوں کہا جاتا ہے، عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے، ایام تشریق کون سے ہیں، ایام معدودات کون سے ہیں، مثلا یہ حج کی بہت ساری اصطلاحات ہیں. اگر آپ ایک دفعہ ان کے لفظوں کے اندر غور و فکر اگر کر لیں گی تو آپ کو نا بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یعنی یہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس جو اصطلاح ہے نا اس کے اندر ڈیٹیل میں جائے کریں. تو بہرحال غیبت کی تعریف کچھ تو احادیث کے اندر بھی آئی ہے. اس میں ایک ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا، اور اس کے اندر اور اضافہ کر لیا جائے تو جامع تعریف ہو جائے گی، اس کا پیٹھ پیچھے اس طرح سے ذکر کرنا جو وہ سنے تو وہ رنجیدہ ہو جائے، اس کو برا محسوس ہو. تو اچھا، اس کے اندر ایک لفظ آئے اخاک، آپ نے اس میں بھی سنا ہوگا، ابھی ہم آگے چل کر جب وہ ہوگی اس کا تذکرہ کریں گے. جیسے آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ مت کہو کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں بلکہ وہ تو ہماری جان ہے، یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا. تو اس میں ایک لفظ بھی یعنی یہی جو روایتوں میں بھی آیا ہے اخاک یا بھائی، تو اس سے جو ہے کیا مراد ہوتی ہے، کیا اس کے اندر سب لوگ اس طرح سے شامل ہیں، جس میں تمام مسلمان شامل ہیں یا صرف. تو اس میں فقہ، اب جب ہم فقہ کی گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت ہم بہت ساری، اب یہ والی گفتگو جب غیبت کے جائز ہونے کے جو مقامات بیان ہوں گے اس وقت ہمارے جو اگلی نشست میں آئیں گے. آج حرام غیبتوں کی اقسام تک ہم رہیں گے، اس کے بعد جائز غیبتوں کی اقسام اگلے درس میں آئیں گی. وہاں پر یہ لفظ آئے گا کہ غیر مومن کی غیبت کرنے سے متعلق جو حکام اور فقہاء کے اختلافات ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے. تو اپنے مومن بھائی کا پیٹھ پیچھے وہ عیب بیان کرنا کہ جب وہ سنے تو وہ رنجیدہ ہو جائے. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کہا نا وہ سنے تو وہ اس کو برا محسوس ہو، اگر سننے والے کو برا ہی نہ لگے اور وہ غیبت کی اپنی اجازت بھی دے دے، تو احادیث کے اندر اور جو اس کا نتیجہ ہے بہرحال، اور جو علماء کے فتاوے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ سننے والے کو چاہے برا نہ بھی لگے، مثلا وہ اس نے پہلے سے آپ کو اجازت بھی دے رکھی ہے، آپ کی بہت بڑی کلوز سہیلی ہے، اس نے ہاں میری غیبت کر دیا کرو کوئی بات نہیں، یا مجھے برا نہیں لگے گا تب، لیکن عرف میں وہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی شمار ہو رہی ہے بیان کرنا، تب بھی یہ گناہ رہے گا اور حرام رہے گا اور گناہ کبیرہ رہے گا، چاہے سننے والے کو جو جس کی غیبت ہو رہی ہے، جس کی غیبت اور سننے والے نہیں، وہ جو جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو خواہ برا کیوں نہ لگے، برا نہ بھی لگے تب بھی وہ، اور چاہے وہ اس کی اپنی غیبت کی اجازت بھی دے دے تب بھی یہ گناہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. کیونکہ توضیح المسائل جامع کے اندر بھی ہے کہ جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی رضامندی غیبت کو جائز نہیں بناتی. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں راضی ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں آپ کی، میرے آپ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں، اگر آپ میری کوئی برائی بھی کسی کو اگر آپ جو ہے وہ بیان کریں گے تو میں آپ کو جو ہے اس بات کی اجازت دے رہا ہوں. تو یہ رضامندی جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، آپ کا کے لیے غیبت کرنا ایسے ہی حرام رہے گا. تو بہرحال اس کو خواہ برا لگے نہ لگے دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہوگا. دیکھیے، ہر غیبت کے گناہ میں دو حقوق کی پائمالی ہوتی ہے، دو حقوق کی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، یعنی ایک تو اللہ کا حکم ہے، یعنی حقوق اللہ، اس نے منع کیا ہے، اس کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر بندہ مومن کا حق بھی پایا جاتا ہے. تو اگر ایک شخص اپنے حق کو چھوڑ بھی دے تب بھی اللہ نے تو معاف نہیں کیا ہے، اس صورت میں کیونکہ اللہ کا حق باقی رہتا ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے بھی حرام ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ملنے کے باوجود بھی ہم اس کی غیبت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اس کی. کیونکہ غیبت کرنے میں دو حقوق کی پامالی ہے، اللہ کے حقوق کی بھی اور بندے کے حق کی بھی. تو بندہ اگر چھوڑ بھی تو اللہ نے تو نہیں چھوڑا ہے، اس لحاظ سے اس کی اجازت نہیں. اگر غیبت سے مختابنوں کی شخصیت بھی مجروح نہ ہوتی، ایک ہوتا ہے نا بھائی ہم اس کی شخصیت خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے اس کا امیج خراب ہو رہا ہے، ہم اس کا عیب بیان کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں اس کا وقار کم ہوتا جا رہا ہے، چاہے اس کی شخصیت مجروح نہ بھی ہو
تب بھی علماء فرماتے ہیں تب بھی اس کی غیبت حرام، چاہے اس کی شخصیت کو پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہم نے غیبت کر دی اس کی، لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بھائی وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی شخصیت ہے، وہ تو کوئی فرق نہیں پڑا ہماری غیبت کرنے، تب بھی ہمارے ذمے اس کا گناہ لکھا گیا. یعنی خواہ وہ اجازت دے دے، خواہ اس کو برا نہ بھی لگے، اور خواہ اس کی شخصیت بھی مجروح نہ ہو، ہر صورت میں غیبت کرنا حرام رہے گا. والغیبت ان تذکرۃ المرء بما فیہ، غیبت کہتے ہیں ہر وہ عیب پیٹھ پیچھے اس کا بیان کرنا جو کہ اس میں پایا جاتا ہو. یعنی اگر پایا ہی نہیں جا رہا ہے تو پھر تو وہ تہمت ہے اور وہ الزام ہے اس کے اوپر یا بہتان ہے اس کے اوپر، تو وہ تو ایک دوسرا گناہ شاید وہ اس سے بھی بڑا ہو جائے شاید. یعنی غیبت کا گناہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اگر وہ غیبت کی تعریف پہ پورا بھی نہیں اتر رہا ہے، یعنی اس کے اندر تو وہ عیب پایا ہی نہیں جاتا جو آپ بیان کر رہے ہیں. کتنے عالموں کے اوپر ہم تہمتیں لگتے دیکھتے ہیں، کتنے صاحبان علم ہیں ان کے اوپر تہمتیں لگتے دیکھتے ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ مجھے اس قدر میرے اوپر الزامات اور تہمتیں میں سنتا تھا تو بہت رنجیدہ ہوا، یہاں تک کہ امام حسین کے وہاں جا کر میں نے شکایت کی ان کے روضے کے اوپر جا کر. تو یہ بڑی کامن ہے، علماء کو یہ سب چیزیں بڑی برداشت کرنا پڑتی ہیں، ایسی ایسی باتیں جو بالکل پائی نہیں جا رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں. جو اس میں پایا جاتا ہو، اگر پایا ہی نہیں جا رہا ہے تو وہ تو تہمت ہے، وہ تو شاید اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے. جب بھی روایتوں کے اندر یہ بات آئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا یا خدا اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے برادر کی کسی صفت بد کا بیان کرنا جس سے وہ ناخوش ہو. ایک شخص نے عرض کیا اگر وہ صفت اس میں موجود ہو، فرمایا اگر موجود ہو تو غیبت ہے ورنہ تہمت ہے، تہمت ہے ورنہ. تو یہ ایک بات ہے. اور یہی بات ایک شخص حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور کسی شخص کی اس نے برائی کی، تو حضرت نے فرمایا میں دریافت کرتا ہوں اگر تو نے سچ کہا ہے تو میں تجھ کو دشمن سمجھوں گا، تو نے جھوٹ کہا ہے تو تیرا مواخذہ کروں گا. یعنی سچ کہا ہے تو دشمن سمجھوں گا، یعنی تو نے غیبت کی ہے، غیبت کرنے والے کو بھی میں پسند نہیں کرتا، میں دشمن سمجھوں گا تجھے. اور اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو ظاہر ہے پھر تو تہمت ہے، پھر میں مواخذہ کروں گا تجھ پر، یعنی تیرا پھر تجھے سزا دوں گا اس کی. تو یہ غیبت وہ والا گناہ ہے پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ جو اس میں پایا جاتا ہو، پایا جاتا ہو. اچھا ایک چیز آپ سنتی ہیں تہمت اور ایک ہوتا ہے بہتان. بظاہر تو ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ تہمت جو ہے یہ ذرا کم شدت کا الزام ہوتا ہے، اور بہتان بہت زیادہ شدید نوعیت کا الزام ہوتا ہے. یعنی تھوڑا سا ایک فرق ہے اس کے اندر، یعنی ایک لفظی اعتبار سے، ورنہ مقامی عمل میں تو ایک ہی ہیں دونوں چیزیں. آپ عام طور پہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے اس پہ کسی نے تہمت لگائی ہے اور وہ کہتے ہیں یا بہتان لگا ہے، تو بہتان کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی جس وقت الزام کی شدت بہت زیادہ ہو، مثلا قذف المحسنہ، پاک دامن عورت کے اوپر بد کرداری کا الزام لگانا، یہ بہتان میں شمار، اس کی شدت بہت زیادہ ہے بنسبت ہے کہ عام کسی کو اچھا یہ مثلا فلاں جو ہے مثلا تاش کھیلتی ہے، مثلا آپ اگر یہ کہیں اس کی نسبت وہ جو قذف المحسنہ ہے وہ اس کی شدت بہت زیادہ ہے بنسبت اس گناہ کے. تو یہ تہمت ہوگی اور اس کو پھر جب لکھیں گے یا بیان کریں گے تو بہتان میں شمار کیا جائے گا. زیادہ شدت والا بہتان ہے، کم شدت والے کو تہمت عام طور پہ کہا جاتا ہے. تو اچھا ایک اس میں علماء نے بھی لکھا ہے، آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ ایک بے بنیاد عذر غیبت ہے، بے بنیاد بالکل. وہ یہ کہ یہ بات تو ہم اس کے منہ پر کہہ سکتے ہیں اور پھر انسان بات بیان کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں غیبت کر رہی ہوں، میں تو بات اس کے منہ پہ کہہ دیتی ہوں. تو علماء نے اس کو لکھا ہے اس بات کو کہ منہ پر اگر آپ کسی کے کہہ دیتے ہیں، بہت سے واقعتاً ایسے منہ پھٹ ہوتے بھی ہیں. پہلے تو یہ بتا دوں اس کا حکم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بات خواہ آپ اس کے منہ پہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں. اس وقت جو آپ نے کی ہے یہ غیبت ہے اور یہ حرام ہے. اور منہ پہ اگر کسی کے کوئی اس کی برائی بیان کر دی جائے تو یہ دوسرا اس وقت ظاہر غیبت تو نہیں، کیونکہ آپ پیٹھ پیچھے نہیں کہہ رہے، اسی کے منہ پر اس کی برائی کر رہے ہیں.
تو یہ اس کی دل آزاری میں مومن کی آ جاتا ہے. اس کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا کہ اس کے منہ پر آپ اس کے جو ہے نا اس کے عیب کو اس طرح سے بیان کریں. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ علماء کہتے ہیں کہ بہت جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے, بعض سچوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. یعنی بہت سے ایسے ہیں کہ اس قدر دل آزاری کر رہے ہو, اپنے زبان کو تم نے اس طرح سے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ ایسے سچوں پر بھی. ایک زمانے میں مولانا کلب صادق صاحب یہاں پر آتے تھے پاکستان, تو ایک دفعہ جب کوئی کھانے کے لیے ان کو دعوت کو بلاتا تھا تو وہ فرمائش کرتے تھے کہ میرے لیے دال ضرور دسترخوان پہ رکھی جائے, شرفا کی نشانی ہے کہ دال ہونی چاہیے. تو کہہ رہے ایک صاحب بھی کسی نے ان کو دعوت پہ بلایا تو کہا آپ کیا کھانا پسند کریں؟ انہوں نے کہا جو دال روٹی ہو رکھ دیجیے گا, جس طرح کہ محاورتاً کہا جاتا ہے. جب وہ واقعی پہنچے تو وہاں دال اور روٹی دسترخوان پہ رکھی ہوئی تھی بس. اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے, بعض سچوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. تو بہرحال مقصد کہنے کا ہی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی بڑے اس کے ساتھ کہ ہم یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں آپ, تو کیا ہے یہ اس سے بھی شدید تر بعض اوقات ہو جاتا ہے. مومن کی دل آزاری کرنا, اس کی توہین منہ پر کرنا, ایک ہی گناہ کے اندر کئی گناہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ اگر کوئی کہے بھی تو یہ ایک عذر لنگ اس کو شمار کیا جاتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ بات ہم منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں, اس سے کہہ سکنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. جب بھی شیخ سعدی کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ میں آج تک کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا, جب بھی پچھتایا ہوں بولنے پر پچھتایا ہوں. واقعتاً آپ سوچیں کہ کوئی خاموش رہنے سے آج تک کبھی نہیں پچھتایا ہوگا, جب بھی پچھتائے بولنے سے پچھتائے گا انسان. کیوں میں نے کسی کو اس طرح سے کہا کہ اس کو تکلیف پہنچ گئی, کیوں اس کا ایسا ذکر کیا کہ وہ غیبت میں شمار ہو گیا, اس کا نتیجہ ہمیشہ پچھتاوے کی صورت میں نکلے گا. اچھا, اگر مختابنو خود غیبت پہ راضی اور اجازت دے دے, ابھی آپ نے سن لیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ اجازت بھی دے دے, راضی بھی ہو جائے, اس کی شخصیت بھی مجروح نہ ہو, ہر لحاظ سے آپ کو اپنا وہ اٹھا بھی دے آپ کے اوپر سے پابندیاں, تب بھی آپ کے لیے اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہو اگر وہ شخص راضی بھی ہو تب بھی اس کی غیبت کرنا حرام ہے. یہ استفتات کے اندر بھی آیا ہے اور جو ان کے رسالے عملیہ ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. پھر فرماتے ہیں توضیح المسائل جامع میں مسئلہ 2267, جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کا راضی ہونا غیبت کی حرمت کو ختم نہیں کرتا, راضی بھی چاہے کیوں نہ ہو. اس بنا پر اگر غیبت کرنے والا شخص غیبت کرتے وقت جانتا ہو کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس چیز سے کہ اس کی مخفی عیب کو دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے راضی بھی ہے اور وہ ناراض نہیں ہوگا, پھر بھی اس کے مخفی عیب کا بیان کرنا غیبت ہے اور حرام ہے. بالکل واضح طور پر توضیح المسائل جامع کے اندر بھی اور جو استفتات ہیں اس کے اندر بھی آغا سیستانی نے اس بات کو لکھا, اور سارے ہی مجتہدین کا یہی نظریہ ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں, راضی ہے نہیں راضی ہے, یہ دماغ میں رہے, کیونکہ بہت سے لوگ اس غلط طور پر ان مسائل کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا, مذاق اور تفریح میں غیبت یہ بھی حرام ہے. مذاق میں آپ نے ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی دوسرے دوست کا آپ نے سہیلی کا تذکرہ شروع کر دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں وہ بھی ہنسی مذاق کے اندر یہ اس کو شمار کیا جائے گا, لیکن اس کا عیب کوئی بیان کر دیا, ارے وہ تو میں جانتی ہوں وہ بڑے گانے سنا کرتی تھی مثلا, اس طرح سے کوئی بھی بات, چاہے وہ مذاق اور بالکل تفریح میں کیوں نہ ہو, کوئی ہمارا سیریس طور پر اس کے گناہ کو بیان کرنے کا ارادہ نہیں, صرف مذاق اور تفریح کے طور پر, لیکن بات آپ نے اس کے کسی گناہ کو بیان کر دیا تو یہ بھی حرام اور گناہ رہے گا. مذاق اور تفریح میں بھی غیبت کی اجازت نہیں. آیت اللہ سیستانی سے ایک اور استفتہ ہوا, سوال پوچھا گیا میری ماں کا میرے سامنے میرے بھائی کی برائی کرنا کیسا ہے, کہ یہ بھی غیبت ہے؟ جواب دیا اگر ایسی برائی ہے جو دوسروں سے چھپی ہوئی ہے تو یہ غیبت ہے. یعنی ماں اپنے ایک بیٹے کے سامنے دوسرے بیٹے کی, یا اپنے ایک بیٹی کے سامنے دوسرے بیٹی کی, یا اپنی اولاد کے سامنے اپنے کسی اور اولاد کی کوئی بھی اس طرح کی بات جو کہ دوسروں کے علم میں نہیں ہے وہ بیان نہیں کر سکتی, یہ غیبت ہے اور حرام ہے. نہیں, والدین کا بھی اپنی اولاد کی غیبت حرام ہے, اولاد کا بھی اپنے والدین کی غیبت حرام ہے. مثلا بہت سے ہوتے ہیں کہ اولادوں میں سے کچھ گڈ بکس میں ہوتے ہیں, والدین کی کچھ گڈ بکس میں نہیں ہوتے ہیں, اور اس میں ان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے گڈ بک میں نہ ہونا, مثلا ان کا سلوک ایسا اچھا نہیں ہے والدین سے. اب والدین کو ایسی چیز بیان کر رہے ہوں دوسرے اپنی اولادوں کے سامنے اس کی جو عیب شمار ہوتی ہے لیکن دوسروں کے علم میں نہیں, تو یہ بھی غیبت ہے, گناہ ہے.
سوائے اس کے کوئی بہت بڑا ظلم ہو رہا وہ ہم آگے چل کر جائز غیبتوں کی اقسام کے اندر اس کی تفصیل بیان کریں گے. یعنی والدین کو بھی اجازت نہیں ہے, اور اسی طریقے سے اس کے اندر بھی آ جاتا ہے, ابھی آگے چل کر خیر ہم ذکر کریں گے, کہ سسرال والوں کی غیبتیں آ کر کرنا. یعنی سسرال میں نند کیا کر رہی ہے, اور دیور کیا کر رہے ہیں, اور جیٹھ کیا کر رہے ہیں, اور ساس اور سسر کی باتیں, یہ ساری آ کر ماں کو اور دیگر گھر والوں کو بتانا. عام طور پہ یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی خطرناک بہوؤں کے اندر پائی جاتی ہیں, دیندار ہوں بے دین ہوں, ہر طرح کی. سب کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں کی نیگیٹو باتیں یا ایسی باتیں جو ظاہر ان کے علم میں نہیں ہوتی تو وہ وہاں آ کر بیان کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد گھنٹوں ڈسکشن وہاں پر ہوتا ہے. یہ ناجائز اور حرام ہے, حتیٰ کہ اپنی سگی اولاد تک کے لیے, اپنے سگے والدین کے لیے انسان یہ نہیں کر سکتا, چاہے جائے گا کہ اور جو افراد ہوں ان کے لیے. اچھا, اب آ جائیے حرام غیبتوں کی اقسام پر. یہ کوئی ایک قسم نہیں ہے بلکہ بہت ساری اقسام ہیں حرام غیبتوں کی. اس میں سب سے پہلا آتا ہے زندوں کی غیبت کرنا, زندوں کی. اچھا, ظاہر انسان زندہ ہے, اس کی غیبت یعنی تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے زندوں کی غیبت میں غیبت مومن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا غیر مومن کی غیبت جائز ہے؟ تو یہ ہم جائز غیبتوں کے اقسام میں اس کی تفصیل بیان کریں گے. ابھی میں نہیں بیان کر رہا کیونکہ وہ جائز, کیونکہ اس میں علماء مراجع کے فتاوے میں اختلاف ہے. تو یہ صحیح موقع وہ ہوگا کہ جب ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. اور وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ صرف مومن کی غیبت کی اجازت ہے, غیر مومن کی غیبت, مومن کی غیبت حرام ہے, غیر مومن کی غیبت کی اجازت ہے, تو وہ کیا اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. تھوڑا سا میں ان کا ذکر بھی کروں گا لیکن وہ اگلی نشست میں آئے گا جب ہم جائز غیبتوں کی اقسام بیان کریں گے. تو مومن کی غیبت کرنا, مومن کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسا عیب بیان کرنا جو اس کے اندر پایا جاتا ہو, یہ غیبت مومن, یہ ہر صورت میں حرام ہے. اچھا, غیبت مومن میں ایک تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ غیر مومن کی کیا غیبت جائز ہے یا نہیں, اس میں مجتہدین کے فتاوے کا اختلاف وہ بھی ذکر کریں گے. پھر اسی کے اندر ایک چیز اور بھی آئے گی کہ کیا کافر, کیونکہ کافر بھی تو زندہ ہے, کیا کافر کی غیبت کر سکتے ہیں یا نہیں, اس میں بھی فقہا میں ایک اختلاف ہے, وہ بھی آگے اسی جگہ پہ ذکر کریں گے ہم. پھر نابالغ بچے کی غیبت کرنا, یہ بھی اسی کے اندر بیان کریں گے. یہ بھی ظاہر زندہ بچہ ہے, نابالغ ہے. اور نابالغ کی بھی کیونکہ دو اقسام ہوتی ہیں, ایک ممیز سمجھدار ہوتا ہے, ایک بالکل ناسمجھ ہوتا ہے. اس طرح کے بھی بھائی فلاں کا بچہ کتنا بدتمیز ہے, فلاں کا بچہ نے, یعنی اس کی بھی غیبتیں کرتے ہیں. تو اس میں بھی ممیز سمجھدار اور غیر جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے غیبتوں کے اندر. تو وہ بھی زندوں, وہ مقامات کے جہاں پر جائز غیبتوں کے اقسام ہیں وہاں پر اس کو ذکر کریں گے, ابھی میں ذکر نہیں کر رہا. تو ممیز اور غیر ممیز بچے کی یہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر آئے گا. اور اسی میں ایک چیز اور بھی بیان ہوگی, وہ بھی اگلی دفعہ, کیا پاگل یا سخت نفسیاتی مریض کی غیبت جائز ہے؟ لوگ عام طور پر اس کی کوئی پاگل ہے یا بہت زیادہ سخت نفسیاتی مریض ہے, اس کے متعلق باتیں بیان کے اس کے گھر گئے تو وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا یا وہ یہ حرکتیں کر رہی تھی, اور اس کی باتیں اس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو کیا یہ اس کی اجازت ہے کرنے کی یا نہیں, یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا. زندوں کی غیبت, زندوں میں مومن کی غیبت کی اجازت نہیں, وہ بھی آپ نے سن لیا. اور اس کے بعد ہے مردوں کی غیبت کرنا, مردوں کی غیبت. یہ شخص دنیا سے چلا گیا اور لوگ جو ہے نا اس کے متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ہے اس نے اپنی بہو کو بہت ستایا ہوا تھا, اچھا ہے بڑھیا مر گئی, اور فلاں اس طرح کی چیزیں یہ معاشرے کے اندر ہوتی ہیں. تو کیا ہے کہ یہ مردوں کی غیبت کے اندر آتا ہے. مردوں کی غیبت کی بھی اجازت نہیں ہے, وہ انشاءاللہ ہم اس میں بیان کریں گے. اور یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کی اچھائیاں یاد کرو اور ان کی خامیوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرو. روک لو اپنی زبان کو, نہیں ان کے متعلق کوئی اس قسم کی بات کہو. اور یہ بھی فرمایا مولا نے کہ مرنے والوں کو برائی سے یاد مت کرو کیونکہ گناہ کے لیے یہ بات ہی کافی. تو یہی میں نے کہا کہ بہت سے لوگ بعد میں اس کا اس انداز سے مرنے والے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں دیکھیے اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں کہ دیکھیے کیونکہ اب یہ جو مردہ ہے نا یہ اب کسی کی غیبت نہیں کر سکتے. تو جب ایک مردہ کسی کی غیبت نہیں کر سکتا تو زندوں کو بھی چاہیے کہ اس کی غیبت نہ کریں. یہ نہیں کہ غیبت کر سکتا, جب وہ بھی غیبت نہیں کر سکتا آپ کی تو آپ کیوں اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں اس کی غیبت کے لیے. اور وہ شخص جو ہے
دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مردوں سے زندے فائدے حاصل کرتے ہیں. یعنی آپ جب بھی دیکھتے ہیں، جیسے مولا کہتے نہیں تھے کہ ایک شخص آیا کہا کہ مولا مجھے نا کوئی نصیحت کریں. مولا نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا وہ قبرستان کے برابر ہی رہتا ہوں. کہا تجھے کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، ہر وقت تیرے سامنے جو ہے انجام موجود ہے. تو ان مردوں کو دیکھ کر آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے. آپ کم سے کم کسی حد تک یا اس دن کی حد تک تو کم سے کم آپ گناہ سے رک جاتے ہیں، جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہو. یعنی مردوں سے زندے فائدے حاصل کرتے ہیں. کس قدر بری بات ہے کہ انسان ایسے جس سے فائدہ حاصل کر رہا اس کی غیبت بیان کرے. اس وجہ سے مردوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. اچھا، مردوں کی غیبت کرنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو اس کے لواحقین ہیں، اعزاء و اقربا ہیں. اگر آپ ان کی غیبت کرتے ہیں نا تو ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی. وہ بیچارے اپنے عزیز سے محروم ہوئے، جب آپ سنتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے ان کی غیبت کی ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اور زندوں کو تکلیف پہنچنے سے جو ہے وہ بچانا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اپنی زبان کو ان کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور مرنے والا جو ہے علماء فرماتے ہیں وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. اب اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو یہ جہنمی تھا یا یہ جنتی تھا. اگر یہ جہنمی تھا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب اس کی غیبت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جہنم میں چلا گیا. اور اگر بالفرض وہ جنتی نکلا، کیونکہ ہمارے پاس تو علم غیب نہیں ہے، نہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے کہ کس کو بخشے گا کس کو نہیں. بعض اوقات بہت سے لوگوں کو بخش دیتا ہے وہ. تو اگر وہ شخص بخشا گیا ہے اور جنت میں چلا گیا ہے، رضوان الہی حاصل کر چکا ہے، اور آپ اس کی غیبت کریں تو آپ سوچیں ایک جنتی شخص کی جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اس کو معاف کر چکا ہے، اس کی غیبت سے آپ کا انجام کیا ہوگا؟ تو کئی ایسی وجوہات ہیں علماء نے کہا کہ جس کی وجہ سے انسان کو مردوں کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان کے لواحقین کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی آپ کی غیبت نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر جنتی ہے تو اس جنتی کی غیبت کرنے سے ہم بھی جہنم کے حقدار ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے مردوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد آتی ہے حرام غیبت کی اقسام میں غیبت بدن، کسی کے جسم کے کسی عیب کو بیان کرنا. مثلا کوئی شخص جو ہے وہ پستہ قد ہے، اس کے پستہ قد ہونے پر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مذاق اڑانا خیر ایک الگ چیز ہے، غیبت کی جا رہی ہے اس کے پیٹھ پیچھے. اور اسی طریقے سے مثلا کسی کا قد لمبا ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے موٹا ہے، کوئی بہت زیادہ سوکھا ہے. ظاہر ہے مختلف جسمانی، کوئی لنگڑا کر چلتا ہے، کسی کے چلنے کا اسٹائل ایسا ہے. تو بدن کی غیبت کرنا، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ میں سے ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کے متعلق کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو فلاں زوجہ کا پستہ قد ہونا پسند ہے؟ تو پیغمبر نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت عائشہ سے مروی روایت ہے جو کتابوں کے اندر آئی ہے کہ عائشہ تم نے اس قدر ایسی اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر یہ دریاؤں کے پانی کے اوپر بھی اس کو رکھا جائے تو اس دریا کے پانی، سمندر کے پانی کے اوپر وہ غالب آ جائے. تو دیکھیے پیغمبر کی ازواج کی قبریں جنت البقیع میں ایک ساتھ کئی ازواج کی 8-9 ازواج کی قبریں ایک ساتھ ایک احاطہ ہے جہاں پر وہاں پر ہیں. ورنہ 3 زوجات پیغمبر کی ایسی ہیں کہ جو کہ جنت البقیع میں نہیں. اس میں ایک تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ مکے کا جو جنت المعلا کا قبرستان ہے، اسی سے لوگ جنت المعلا کہتے ہیں، لیکن اصل ہے جنت المعلا، میم عین لام الف. یہ مکے کے قبرستان میں دفن ہے. اور وہ جو چھوٹی قبر ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے وہ انہی کے فرزند حضرت قاسم جو کہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان کی قبر ہے چھوٹی سی حضرت خدیجہ کی قبر کے ساتھ. تو یہ ان کی قبر مکے میں ہے. اور پیغمبر کی ایک اور زوجہ تھی ماریہ قبطیہ، ان کی مدینے کے مضافات میں جن کی قبر ہے جسے مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہاں پر بھی زیارت کے لیے لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے. وہاں پر ایک دیوار بنا دی گئی احاطہ. پہلے ایک کھلا ہوا علاقہ تھا، لوگ اندر تک جاتے تھے. پھر وہ اندر ہی مسجد فضیق بھی وہاں پر تھی جہاں شراب سرکہ بنی تھی وغیرہ، اس کی زیارت کرائی جاتی. تو یہ ذرا مدینے سے نسبتاً ذرا باہر کا ایک علاقہ تھا، ان سے منسوب ہے وہ جگہ.
اور جو مکے سے تقریباً 12 کلومیٹر یا کچھ لوگ کہتے ہیں تقریباً 20 کلومیٹر وہاں پر حضرت میمونہ بنت الحارث ان کی قبر ہے رستے میں، اور یہ بھی احاطہ بنا کر اس کے اندر پیغمبر کی، یعنی پیغمبر کی 3 زوجہ الگ الگ جگہوں کے اوپر ہیں اور باقی سب ایک ہی جگہ پر ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا بھی وہیں جنت البقیع کے اندر ہی ان کی بھی قبر ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی اس زوجہ کو بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے ایک پستہ قد ہونے کا ذکر جو ان کی غیر موجودگی میں کیا ہے، تو یہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ یہ دریاؤں کے پانی کے اوپر بھی ڈالا جائے تو اس کے اوپر بھی غلبہ حاصل کر لے، یہ بات اتنی بڑی بات تم نے کہی۔ ہمارے علماء میں بھی ملتا ہے میر باقر داماد، ان کے پورے واقعات، ہم نے بہت سے واقعات ان کے، داماد ان کا نام کیوں پڑا تھا، نام تو ان کا باقر تھا، پھر بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی کس طرح سے شادی ہوئی تھی، اس کی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو پچھلی درسوں میں آ چکا ہے۔ میر باقر داماد اور ان کے ساتھ ایک اور عالم دین تھے شیخ بہائی، شیخ بہائی حضرت حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر ان کی قبر ہے۔ اور حضرت شیخ بہائی وہی ہیں کہ بہت زیادہ پراسرار علوم ان کے پاس تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک اپنے علم کے ذریعے ایک عمل کیا تھا کہ کوئی بھی گناہ گار امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قریب نہ آئے۔ تو خود خواب میں آ کر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اس بات کو ختم کر دو، کیونکہ بہرحال ہم گناہ گار یہاں نہیں آئیں گے ہمارے پاس تو پھر کہاں پر جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں، ورنہ انہوں نے ایسا عمل کیا تھا۔ تو خیر شیخ بہائی یہ دونوں، یہ اور میر باقر داماد ایک دفعہ گھوڑے پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ میر باقر داماد کا گھوڑا آگے نکل گیا، یہ دبلے پتلے تھے اور شیخ بہائی فروہی جسم کے تھے، اور کچھ لوگ ساتھ میں تھے۔ تو بہت سے ہوتے ہیں نا عالموں کے درمیان لگائی بجھائی کر کے اور ان کے برائیاں ایک دوسرے سے کر کے اپنے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا میر باقر داماد کے پاس آیا اور کہا کہ شیخ بہائی کو دیکھی اتنا زیادہ ان کا وزن ہے جس کی وجہ سے یہ گھوڑے سے چلا بھی نہیں جا رہا اور یہ پیچھے رہ گئے۔ اب ظاہر ہے دیکھا جائے ان کے بدن کی غیبت کی ہے۔ میر باقر داماد نے کہا نہیں یہ مت کہو، بلکہ اصل میں شیخ بہائی کا علم کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ گھوڑے سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اب جب اس نے یہ سنا واپس، اب اس کے بعد وہ شیخ بہائی کے پاس آیا اور شیخ بہائی سے کہا کہ دیکھیے ان کو بالکل آپ کا کوئی خیال ہی نہیں، اپنے گھوڑا آگے، میر باقر داماد گھوڑا آگے دوڑائے چلے جا رہے ہیں اور آپ پیچھے رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصلاً گھوڑا آج اتنا فخر و انبساط اور خوشی میں کہ میرے پر میر باقر داماد بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بات انہوں نے سننا ہی پسند نہیں کی دونوں عالموں نے۔ تو دیکھیے یہ اصلاً یہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے، وہ ان کے جسم کے ساخت کے اعتبار سے ان کے فربے جسم کی برائی کر رہا تو انہوں نے اس کو جو ہے ناگواری کا اظہار کیا اور اس کی بات کو تبدیل کیا۔ امام خمینی کے متعلق بھی یہی ملتا ہے، جب وہ یہ دیکھتے تھے، اندازہ کرتے تھے اب یہ گفتگو آگے بڑھ کر غیبت کے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے، تو بالکل عین اسی وقت irrelevant مضمون شروع کر دیتے تھے۔ یعنی پتہ ہی ایک دم سے لوگ کہتے تھے یہ 180 ڈگری کا ایک دم سے موضوع کہاں سے آ گیا، بھائی ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دم سے کوئی اور موضوع سٹارٹ ہو جائے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے اچھا یہ اب غیبت ہونے والی تھی، اس وجہ سے انہوں نے پہلے سے درک کر لیا اس بات کو اور غیبت سے اپنے آپ کو، لوگوں کو بھی بچا لیا اس سے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان غیبت بدن اس کا جو ہے بالکل بھی نہ کرے، ایک دوسرے کے جسم کے اعتبار سے غیبت کرنا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں دیکھیے غیبت بدن اصل میں خدا کی خلقت کا مذاق اڑانا ہے، خدا کی خلقت کا مذاق اڑانا۔ روایتوں میں بلکہ ملتا ہے، میں نے مسلمانوں کی روایات میں پڑھا، اپنی تو نہیں پڑھا، شیعہ کتاب میں، غیر شیعہ، تو اس میں ایک روایت لکھی ہوئی تھی کہ حضرت نوح ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو دیکھا ہے 2 منہ کا کتا، یا کسی جگہ پہ 4 منہ کا کتا، یعنی عجیب و خلقت کتا وہ کسی جگہ پہ تھا، تو کراہیت سے اپنے چہرے کو انہوں نے وہاں سے ہٹایا۔ تو بہرحال روایت کے اندر ہے، اب ان لوگوں کی روایت ہے لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے بات صحیح، تو اللہ کی طرف سے وہی حضرت نوح کے اوپر آئی کہ اے نوح اگر اس سے بہتر بنانے پر قادر ہو تو اس سے بہتر بنا کے دکھا دو۔ یعنی خلقت کے اوپر اعتراض نہیں کرو اللہ کی، یعنی ہوتا ہے نا ہم اگر جب کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کے جسمانی کوئی عیب اور نقص کو جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک لحاظ سے اللہ کی خلقت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کا رنگ کم ہے، زیادہ ہے، فربہی ہے،
وہ یا دبلا پتلا ہے یا جسم کا کوئی اور نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا یہ اصلاً خدا کا مذاق اڑانا ہے یا خدا کی خلقت کے اوپر ایک اعتراض کرنا ہے. تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہ یہ والی آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیر منہن، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم میں بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم میں بہتر ہو. یعنی آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ممکن ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو. اور یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ جب زوجات پیغمبر میں سے ایک زوجہ نے حضرت ام سلمہ کا مذاق اڑایا تھا. تو بہرحال یہ اس انداز سے کہ بڑی سخت اس قسم کی روایات آئی ہیں اور آیات قرآنی بھی آئی ہیں کہ کسی کو اس طرح کی جسم کا مذاق اڑانے کی کسی کی بھی اجازت نہیں. دوسری حرام اقسام میں آتا ہے غیبت لباس. یہ بھی حرام غیبتوں کی قسم میں ہے. ارے وہ فلاں ہے، دیکھیے اس کو تو نہ کپڑے پہننے کی کوئی تمیز نہیں، کتنا چیپ لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ یا مثلا کسی کو دوسرے کو علم نہیں ہے لیکن آپ نے کہا دیکھیے اس نے تو بڑا وہ سی تھرو جو ہے وہ لباس پہنا ہوا تھا، یا کوئی اور تو پتہ نہیں خواتین کے لحاظ سے کیا اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال لباس کی غیبت کرنا. اور یہی ایک حضرت عائشہ سے مروی جو ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت جب پیغمبر اکرم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو اس کے جانے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس عورت کے کرتے کا دامن کتنا لمبا تھا. اس پہ بھی پیغمبر نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. لباس کی غیبت بھی نہیں کر سکتے کسی کہ کسی نے کیسے پہنا ہوا تھا لباس، کیا کیا. تو غیبت لباس اس کی اجازت نہیں. اس میں بھی اپنے خواتین کا ظاہر ہے خاص میدان اور گفتگو کا ایک خاص اس کے اندر ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ بات کریں تو یہ ضرور اس طرح کی چیزیں نکل کے آتی ہیں اور دوسروں کے لباسوں کا بھی برائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے. غیبت عادات، یہ بھی حرام اقسام ہے غیبتوں میں. فلاں شخص ہے وہ بہت سست بہت ہے، فلاں شخص دیکھیے وہ، یا کچھ اور اس کی خصوصیت کا مذاق کہ فلاں دیکھیے جورو کا غلام ہے، اور سوتا بہت زیادہ ہے یا سوتی بہت زیادہ ہے، یہ سستی کی بات کرنا، کھاتا بہت زیادہ ہے یا کھاتی بہت زیادہ ہے، یہ سب بھی جو ہے یہ حرام اقسام میں آتی. یعنی کوئی بھی ایسا عیب بیان کرنا اس کا کہ جو پوشیدہ ہو اور آپ دوسرے کو اطلاع پہنچا رہی ہوں، یہ چاہے اس کی عادات کی غیبت کر رہی ہوں آپ، یہ بھی حرام اور گناہ کے اندر آتا ہے. غیبت عبادات، غیبت عبادات یعنی عبادت کی غیبت کرنا. مثلا آپ کہتی ہیں ارے میں وہاں گئی تھی رہ کے آئی، وہ تو ان کے گھر میں تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. کسی رشتہ دار کے گھر آپ رہ کے اب آپ ان کا چھپا ہوا عیب بیان کر رہی ہیں ان کی عبادت کی. یا ان کو تو دیکھیے وہاں پر تو وہ باریک دوپٹے کے اندر ساری جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی تو نماز ہی باطل ہے. اب کیا ہے کہ لوگوں کو آپ اطلاع پہنچا رہی ہیں. یہ عبادات کی غیبت کرنا یہ جائز نہیں. ایک عالم تھے اپنے والد کے ساتھ، کہہ رہے ہیں میں نماز شب کے وقت میں مسجد پہنچا، ابھی نماز 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت تھا، تو مسجد میں لوگ پڑے سو رہے تھے. تو میں نے اپنے والد سے کہا ذرا ان بد نصیبوں کو دیکھیے، یعنی جو نماز شب کا ٹائم ہے اس میں سب پڑے سو رہے ہیں. تو ان عالم نے کہ جو والد تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کاش تو بھی ان سوتے رہنے والے افراد میں سے ہوتا، کم سے کم غیبت سے تو محفوظ رہتا. تو انسان کسی کی اور کی بھی غیبتیں کرنا کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھیے وہ اس طرح سے حج کر کے آئیں، ان کے بال نظر آ رہے تھے اور فلاں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کی عبادات کی غیبت یہ بھی نہیں کی جا سکتی. غیبت نسب، یہ بھی حرام. غیبت نسب، ارے ہم تو جانتے ہیں ان کو انڈیا سے، ان کے جو والد تھے مثلا وہ تو موچی تھے، یا مثلا یہ لوگ فلاں دھوبی کا کام کرتے تھے، یا کوئی بھی اس طرح سے نسب کے اعتبار سے پست نسب ہو اور اس کی معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہو. بہت سے لوگ ہیں وہ کر کے آگے آ گئے ہیں اس سے. مجھے اچھی طرح میرے قریب دوست تھے اور انتہائی مومن کامل، پوری ان کی فیملی، ان کے جب شادی کا مسئلہ چل رہا تھا تو پتہ چلا ان کے دادا کے جو پردادا تھے، ایک بزرگ نے ڈھونڈ کے نکالا تھا کہ ان کے دادا کے جو پردادا تھے وہ اصل میں ہندو سے جو ہے وہ مسلمان کنورٹ ہوئے تھے،
اب کہیں بھی رشتہ ان کا چلتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے اطلاع آ جاتی تھی بھائی ان صاحب کے جو دادا کے جو پردادا تھے، یعنی 5ویں نسل جو تھی وہ جو ہے وہ ہندو سے کرنا، اب ان کا نسب کھینچ کے لا کے اور وہ لوگوں کو بیان کیا جائے. بھائی اب تو یہ لوگ مومن کامل ہو چکے ہیں، 5 نسلوں پرانی بات کو یا آپ کر رہے ہیں. اسلام کے اندر بھی شروع میں لوگ کفار و مشرکین تھے، بعد میں کتنے بڑے بڑے جو ہے دیندار اور مومن ہو گئے وہ لوگ. تو اتنی پرانی چیزوں کو نسب کے اعتبار سے ان چیزوں کو لے کر آنا، اور تو یہ بھی جائز نہیں ہے اور حرام ہے کہ نسب کے اعتبار سے کوئی چیز اس انداز سے کوئی نکالی جائے اور اس کا عیب بیان کیا جائے. اسی طریقے سے خاندان کی غیبت کرنا، ان کا تو خاندان ایسے ہی ہے، خاندان بہت زیادہ لڑاکا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی باتیں جو ہے نا آپ لوگوں کے اندر کر رہی ہوتی ہیں، پورے خاندان کی بھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر، تو یہ بھی اس انداز سے کرنی جائز نہیں. اسی طریقے سے عام دنیاوی امور میں غیبت کرنا، کچھ تو ہوتے ہیں دین کے اعتبار سے کچھ غیبت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا بہت سی چیزیں دیکھیے ایسی بھی ہیں کہ جو کہ لوگ ظاہر کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ اپنی، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر نا فلاں بیماری ہے، تو آپ کہیں گے بھئی بیماری تو کوئی ایسا کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے نا، لیکن وہ دوسروں سے چھپا رہا نہیں پتا چلنا. مثلا کوئی اس طرح کی کوئی بیماری بیان کرو گے، ہمیں پتہ ہے جناب اس کو نا بواسیر ہے مثلا، یا کوئی بھی اس قسم کے آدمی نہیں پسند کر رہا کہ بھئی اس کے متعلق اس طرح کی بات کی جائے، یا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے تو ان کو شوگر ہے، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مرض جو ہے. لڑکیاں ہوتی ہیں جناب فیلوپین ٹیوب کا جو ہے یہ مسئلہ ہے، اور یہ پالیسسٹک اووری ڈیزیز ہے، اس کے کسی کو پتہ چل گئی ہیں. اب یہ جہاں کہیں اس کا ذکر نکلتا ہے شادی وادی کا تو لوگ اس طرح کی کوئی چیزیں ذکر کرنے لگتے ہیں اس کا. تو عام دنیاوی امور کے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کی باتیں جو ہے نا کسی کی چھپی ہوئی کوئی چیز وہ اس کو نہیں پسند آتی کہ آپ جو ہے نا اس کے متعلق بات کریں، اگرچہ اس میں کوئی حرام اور گناہ کا پہلو بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو نا بچانا چاہیے. غیبت معاصی، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ظاہر ویڈیو ہم اس طور پہ نہیں ہوتا تھا، صرف تقریر کے لحاظ سے کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس جب نوٹس کریکشن کے لیے آتے ذرا پڑھ لیں تو اس میں غیبت معاصی لکھا ہوا ہوتا تھا، میم الف سین چھوٹی ہے، تو لوگ کوئی پڑھے گا تو یہ سوچے کہ گھر میں جو ملازمہ کام کر رہی ہوتی ہیں شاید ان کی غیبت کی اجازت ہے. گناہوں کی غیبت کرنا، مثلا ہمیں پتہ ہے کسی کے نا وہی جیسے اس سے پہلے کہ بھائی یہ تھیں، اب چاہے ان کی تعریف ہی کیوں نہ ہو رہی ہو کہ بھائی دیکھیے پہلے یہ بے پردہ تھیں، اب ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ان کا پردہ ہو گیا ہے، پہلے اس طرح کی ہوتی نہیں، دیکھیے اب ایسا. تو یہ گناہوں کی غیبت کرنا، چاہے وہ اس کو ذرا پازیٹیو سینس کے اندر ہی آپ کیوں نہ کریں، یہ اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. گناہ، اب اس کے اندر کتنے بھی گناہ ہیں اس میں تفصیل میں ابھی ہم فی الحال نہیں جا رہے. غیبت صراحتاً غیبت کرنا، بالکل کلیئر کٹ نام لے کر واضح طور پر کہ فلاں کی آپ غیبت کر رہی ہیں، یہ حرام ہے. اس سے تو یہ تمہیں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے بالکل آپ نے نام لے لیا، اشارہ بالکل واضح بتا دیا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ مثلا فلاں خاتون کو جو ہے ان کی غیبت آپ نے کر دی، کسی مرد کی غیبت کر دی، جسے کہتے ہیں صراحتاً، واضح طور پر بالکل پتہ چل گیا. دوسری ہے غیبت حکایتاً، نقل اتار کر غیبت کرنا. مثلا کسی کی آنکھ میں اسکوئنٹ ہے، اب آپ نے بھی ایسی آنکھ کو بنایا لوگوں، اب کیا ہے آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، صرف آپ نے جو ہے نا مثلا اس کی بہنگا پن کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کہ بھئی وہ ہیں ان کی اس طرح کی ان کی آنکھیں، یا نقل اتارنا. بہت سے علماء کہتے ہیں خیر یہ جو حکایتاً ہے یہ نقل اتارنا یہ شاید غیبت میں نہ آتا ہو، کچھ کہتے ہیں آتا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں یہ دوسرے بڑے گناہ کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے، وہ ہے مومن کی تضحیق کرنا یا توہین و تذلیل کرنا. چاہے یہ غیبت کے گناہ میں نہ آئے لیکن اس کا عنوان بدل جائے گا. وہ علماء کے جو کہتے ہیں غیبت میں نہیں آتا ہے کیونکہ غیبت میں کسی کا عیب اس طرح سے ظاہر کرنے کے معنوں میں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آتا ہے، اس میں بھی آپ عیب بھی تو ظاہر کر رہے ہیں اس کا. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز کرنا کہ اس کو کہا جاتا ہے. مثلا کوئی شخص کوئی ہے وہ چلنے کا اسٹائل کچھ آپ نے کہا وہ آئی ہیں اور پھر آپ نے چل کے دکھایا اس طرح سے کہ وہ اس طرح سے چلتی ہیں. تو بہت سے ہیں کہ جناب ہو جاتا ہے، گھٹنے کے امراض ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھٹنے پر انسان زور ڈال کے چلنے لگتا ہے. آپ نے کوئی بھی لفظ جو ہے نا اس طرح سے کہہ دیے کہ مثلا سنا تھا میں نے کسی جگہ کو خاتون مثلا کہہ رہی تھی کہ وہ پینگوئن جو ہیں وہ آئی نہیں آج کل، تو مثلا اس طرح کی چیزیں یہ جائز نہیں. تو اب غیبت حکایتاً، حکایت کہتے ہیں کہ نقل اتارنے کو. اب نقل اتارنا جو ہے وہ کچھ علماء کے نزدیک جو ہے یہ اس میں آتا ہے غیبت میں، اور کچھ کہتے ہیں
کہ یہ دوسرے عنوان سے داخل ہو کے حرام ہو جاتا ہے. کچھ ہے. اب اس کے بعد آتا ہے غیبت اشارتن، یعنی آپ نے نام نہیں لیا لیکن ایسا اشارہ کیا کہ لوگ پہنچ گئے کس کی بات ہو رہی. مثلا کسی کا نام فاضل ہے، آپ کسی فاضل صاحب کی غیبت کا آپ کہیں، لوگ نام کے تو فاضل ہوتے ہیں لیکن اصل میں بڑے جاہل ہوتے ہیں. اب دیکھا جائے تو آپ نے فاضل اور جاہل جو ہے نا اس طرح سے کیا کہ آپ نے کہا بھائی میں نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن لوگ سمجھ گئے اچھا فاضل صاحب کی بات ہو رہی. کوئی عاقل صاحب ہے مثلا، ان کا مثلا کوئی بھی نام ہے ان کا عاقل ہے، تو لوگ کہیں گے لوگوں نے نام عاقل رکھے ہوتے ہیں لیکن اصل جو ہے وہ پاگل پنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگ سمجھ گئے کہ اچھا یہ عاقل صاحب کی کسی کی غیبت ہو رہی، یعنی ان کی بات ہو رہی ہے یہ چیز. یعنی کوئی بھی ایسا عیب اس کا بیان کرنا کہ آپ نے صرف اشارہ کیا ہو لیکن لوگ اصل شخص تک پہنچ جائیں کہ اس کی بات ہو رہی، اس کو کہتے ہیں اشارتاً غیبت کرنا. اور ایک ہے غیبت کی قسم جسے کہتے ہیں غیبت تعریضاً. بظاہر کسی کا حال اچھا ہو لیکن یعنی ہم نہ اس کی غیبت کی ہے، جب ان کا ذکر آیا تو آپ نے کہا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے بھئی ہم تو نماز پڑھتے ہیں. یعنی آپ نے اس کے ذکر پہ کہا اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتی ہوں، تو اس کا مطلب اچھا اس کا مطلب وہ بے نمازی خاتون. کسی کا ذکر آیا آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے بھئی میں متکبر نہیں ہوں، یعنی اپنے سے آپ نے نفی کی اس بات کی کہ آپ میں تکبر نہیں ہے، لیکن تعریضاً یہ پتہ چل گیا کہ نا اچھا فلاں شخص کے ذکر پہ آپ نے کیونکہ یہ کہا تھا، یعنی اپنے سے کسی صفت کی نفی کی تھی اور لوگ خود بخود پہنچ گئے کہ یہاں تک کی بات اس شخص کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی بھی اس طرح سے ذکر کرنا کہ چاہے نام نہ لیا جائے، آپ دیکھ رہے کتنی اس کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو کہاں تک کی گناہ جو ہے نفوذ کیا ہوا ہے ہمارے اندر، کن کن طریقوں سے ہم جو ہے نا لوگوں نے غیبت کے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں. تو ان سب جگہوں کے اوپر پھر یہ آتا ہے کہ یہ تعریضاً غیبت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ گھما کے جو ہے اس تک پہنچ جائیں. تو یعنی چاہے وہ اپنی کسی صفت کی نفی کیوں نہ کی جا رہی ہو، یا اسی طریقے سے مثلا لوگوں کا فضیلتوں میں مقابلہ کرنا. اور اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے فضیلت میں اس طرح مقابلہ کرنا بھئی فلاں شخص کا علم تو سب سے زیادہ ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی جو لیفٹ میں ہیں اور رائٹ کے اوپر آیت اللہ خوئی ہیں، آیت اللہ صادق روحانی کہتے تھے غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا، یہ کہتے تھے. اچھا اس حد تک کہنے کی اجازت ہے کہ بھئی آپ کہیں گے بھئی فلاں کا علم بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس میں یہ والا پہلو آ جائے کہ بھئی فلاں شخص کا اتنا، یہ تو جاہل ہے ان کے مقابلے میں، یہ جب آپ نے کہا نا اس طرح سے دوسرے کو ڈی گریڈ کیا، تو پھر یہ اس کے اندر آ جائے گا کہ دوسروں کی جو فضیلت ہے، لوگوں کی فضیلتوں میں مقابلہ کرنا تو صحیح ہے کہ آپ کسی اور کو کہیں گے یہ ان کا علم سب سے زیادہ ہے، لیکن دوسرے کو ڈی گریڈ یا بالکل نیچے کی طرف گھسیٹ کے لے جانا کہ اصل تو عالم یہ تھے، یہ کیا ہے، یہ تو سب آج جیسے عام طور پر بہت سے ذاکرین کے اب سب ایک ہی تلوار سے جو ہے نا سب کا گردن اڑا دی جاتی ہے بیچاروں کی، کہ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے ذاکرین کا جو نقصان ہے پنجاب کے علاقے میں وہ کافی زیادہ ہے، لیکن اس میں سارے لفظ ذاکرین کہہ کے سب اچھے ذاکرین کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لینا یہ صحیح نہیں. یہ ذاکرین یہ سب جاہل ہوتے ہیں مثلا، ایسا نہیں ہے. بہت سے بہترین ذاکروں کی بلکہ زیادہ تر تعداد نے دین کی خدمت کی. علماء اتنے زیادہ لوگوں تک ان کی پہنچ نہیں تھی، اتنے علماء نہیں تھے، اس وقت ذاکرین نے ذکر اہل بیت کو آگے بڑھایا. اسی طریقے سے خواتین ذاکرات ہیں، عالمائیں اس کے اندر کم ہوتی ہیں، لیکن بہرحال گھر گھر کے اندر جو مجالس کا سسٹم قائم ہے اور ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اس میں خواتین کا بہت بڑا ایک رول ہے. اپنے بہتری کرنی چاہیے علم کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے بہت بہتر طور پر کیا مقابلہ، یعنی ان تمام چیزوں کو، اور بہرحال ذکر اہل بیت کو آگے بڑھایا. تو لوگوں کی فضیلت میں مقابلہ کرنا لیکن دوسرے کو ڈاؤن کیے بغیر، یعنی کسی کی اس لحاظ سے غیبت کی اس کو جاہل قرار دے کے ان کا علم ظاہر کیا جائے، اس کی اجازت نہیں. اچھا، یعنی لوگوں کا فضائل میں مقابلہ کرتے ہوئے دوسرے کو کمتر ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. اچھا، اب یہاں پر میرا خیال ہے اس کو روک لیتے ہیں. ابھی غیبت سننے کے لحاظ سے کچھ ذمہ داریاں اور تھیں، لیکن اب کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ
جو اگلی 2 نشستیں ہوں گی دعا کریں کہ ایک اور اس کے بعد تیسری ایک اور نشست کا نہ اعلان کرنا پڑ جائے، لیکن جس اعتبار سے چل رہا ہے. لیکن بیچ میں اصل میں مثالیں بھی بہت زیادہ اس وجہ سے ڈالنی پڑتی ہیں تاکہ نا لوگوں کو صحیح طور پر، ورنہ اگر ہم صرف ہیڈنگ میں ایک لائن میں ڈسکس کرتے جائیں تو 10 منٹ کے اندر میں پورا غیبت کے درس کو نمٹا سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اچھی طریقے سے بات واضح ہو جائے. پھر آپ، کیونکہ اتنا زیادہ یہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، لوگ ہر وقت جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، لوگ ہر وقت جو ہے نا اور دیگر آپ گناہ کبیرہ کی فہرست نکالیں، اس قدر مبتلا نہیں ہوں گے جتنا اس غیبت کے اندر مبتلا ہیں. تو اس کو بہت زیادہ گہرائی میں جا کر اس کو ہم بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک دفعہ آپ سن لیں تو انشاءاللہ پھر جب آگاہی ہو جائے گی تو اس تباہ کن گناہ سے خود کو بچانے میں آسانی ہوگی. تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار سے جائز غیبتوں کی اقسام بھی بیان کریں گے اور پھر تفصیل آگے آئے گی. جی جہاں میں آپ سے اس طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ جتنا مجھے لینا ہے اتنا میں لوں گا انشاءاللہ ضرور، کیونکہ جب گفتگو مکمل ہی نہیں ہو سکے گی اور جتنا میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا کہ بھئی میں نے مکمل طور پر اس کے تمام پہلو بیان کر دیں، تب تک انشاءاللہ آپ کا پیچھا نہیں چھوٹے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.